نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام میں ایک ممتاز حیثیت اور ایک اعلیٰ معیار جو کتاب و سنت کے ماننے کا ہے اس نے ہمیں اس معیار پر رکھا ہے اور یہ اس کی ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر دنیا کی تمام نعمتیں ہمیں نہ بھی ملی ہوتی لیکن اگر یہ نعمت ملی ہوتی تو یہ ہمارے لیے کافی تھی۔ اس نعمت کو جو شخص دل کی گہرائی سے محسوس کرتا ہے وہ یقیناً اس بات کی اہمیت کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسرے کے مقابلے میں کسی ایسی جگہ ماتھا ٹیکنے سے، ایسی جگہ اپنی پیشانی کو رگڑنے سے اللہ نے بچائے رکھا ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کا دربار ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کا در ہے، جس کی وجہ سے گزشتہ قومیں ہلاک ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہمارے لیے نمونے کے طور پر پیش کیا کہ عبرت اور موعظت حاصل کرو ایسے لوگوں کو سامنے رکھ کر کے کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ اس کے بندوں کو اپنا کارساز بنایا اور دنیا میں بھی ہلاک ہوئے اور آخرت میں بھی وہ ہلاک ہو گئے۔ قرآن مجید کے اندر اس طرح کے جو مضامین ہیں وہ مضامین آپ کو جا بجا ملیں گے اور آپ ان کو محسوس کریں گے پڑھنے کے بعد کہ اللہ نے ان کے مقابلے میں ہمیں کتنا اچھا رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید میں اس طرح کے عناوین کو ذکر کر کے ہم کو اللہ نے یہ دعوت دی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچائیں یا ان لوگوں کے افعال اور کردار کو اختیار نہ کریں جو لوگ ہلاک ہوئے اور غضبناک ہوئے۔ انہی میں سے میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے جو
حالات کے تناظر میں ہمیں کچھ سبق دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً کہ اللہ نے مثال دی ایک بستی کی، ایک قوم کی، اس سے مراد مکہ کی بستی ہے کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، یہ جو بستی تھی انتہائی مطمئن تھی، اور یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، امن کے ساتھ یہ لوگ زندگی گزارا کرتے تھے اور ہر طرف سے ان کے پاس رزق آتا تھا۔ مکہ میں کوئی خاص کھیتیاں نہیں ہوتی تھی اور ایسے کوئی اسباب نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے اسباب لگائے کہ دوسری جگہوں سے ان کے پاس رزق پہنچ جاتا تھا، لوگ آتے تھے اور یہ مکہ کے لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے تھے تجارتی اعتبار سے۔ تو اللہ نے ان کو ہر طرف سے رزق کی فراوانی عطا فرمائی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ فکفرت بہا نعم اللہ، انہوں نے اللہ کے انعامات کی، نعمتوں کی نافرمانی کی۔ کیسے نافرمانی کی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں مبعوث ہوئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو ان کے سامنے رکھا تو ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلایا، آپ کی شخصیت پر اعتراضات کیے، آپ کو نقصان پہنچایا، آپ کی مخالفت کی، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو ان لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فکفرت بہا نعم اللہ، ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی کی۔ فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، تو اللہ نے ان کو خوف کا اور بھوک کا لباس پہنا دیا، یعنی ان کی امن کی حالت کو اللہ نے خوف سے بدل دیا، اور ان کی جو رزق میں کشادگی کی جو حالت تھی اللہ نے ان کی کشادگی کی حالت کو اس کے اپوزٹ یعنی قحط سالی سے اللہ نے اس کو مبدل کر دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی قوم کے اندر اگر دین اسلام کی تعلیمات کی مخالفت ہوتی ہے، رسولوں کی تعلیمات کو جھٹلایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کے فرامین کو لوگ تسلیم نہیں کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کے اندر قحط سالی کو مسلط کرتا ہے اور ان کے امن کو اللہ تعالیٰ خوف سے مبدل کر دیتا ہے۔ ابھی آپ اپنے گرد و پیش کا اگر جائزہ لیں گے تو یہ چیزیں آپ کو بالکل واضح نظر آئے گی، لیکن جب ہمارے یہاں گفتگو ہوتی ہے کہ بھئی مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں، حالات کیسے بدلیں گے اور ہمیں اس پر کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے، تو لوگ اپنے اپنے ذہن کے مطابق الگ الگ مشورے اور رائے دیتے ہیں اور مسلمانوں کو اس بات پر کنونس کرتے ہیں کہ وہ اس کو اختیار کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ مسلمان اگر متحد ہوں تو وہ ان حالات کا مقابلہ بآسانی کر سکتے ہیں، لیکن اتحاد اور اتفاق کی بنیادوں کو وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور کچھ ایسے آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں کہ جو اتحاد مسلمانوں کا ہے یہ سیاسی بھی ہونا چاہیے، کہ جب مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ سیاسی اعتبار سے متحد ہوں تو یہ ان کے حالات کو بدلنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ غور کریں گے کہ کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ نے ان حالات کو بدلنے کے لیے جو اصول جو ضابطے بیان کیے ہیں وہ یہ بیان کیا کہ مسلمانوں کو اپنے دین یعنی کتاب و سنت کی طرف پلٹنا ہوگا، تبھی ان کو سرخروئی اور ان کو عزت حاصل ہوگی، جیسا کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کو عزت بخشی۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، آپ نے سنا، بارہا سنتے رہتے ہیں کہ اللہ نے سب لوگوں کے مقابلے میں آگ کو بھی اللہ نے گلے گلزار بنا دیا کہ آگ میں ڈالنے کے بعد بھی وہ ان کو جلا نہیں سکے۔ اللہ نے آپ کو سرخروئی عطا کی، آپ کو عزت دی۔ یہ عزت کیوں ملی؟ اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہے، اس کی توحید پر قائم رہے۔ تو یہ نقطہ معلوم ہوتا ہے، یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی توحید پر سختی کے ساتھ جمے رہتے ہیں، اس کے تقاضوں کی تکمیل کرتے ہیں، اس کے تقاضوں کے مطابق عمل بجا لاتے ہیں، تو پھر آپ کو عزت ملے گی، اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ مثالیں بہت ساری آپ کو ملیں گی، لیکن اس کے بالمقابل اگر آپ بدعتوں کو اختیار کریں گے، کتاب و سنت کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کریں گے، اور اگر آپ کتاب و سنت کو مانتے بھی ہیں لیکن اگر آپ ایسے گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، ان پر وعید نازل کی ہے، تو پھر وہی حالت ہوگی جو سابقہ قوموں کی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان میں سے ہر ایک کو، قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم فرعون کو، قوم شعیب کو اور بستیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان کے گناہوں کی پاداش میں، گناہوں کے عوض میں ان کو پکڑ لیا۔ کیسے پکڑا اللہ نے؟ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے بعض ایسے تھے جن پر اللہ نے آسمان سے پتھر کا مینہ برسایا کہ پتھر کی بارش بھی، اللہ نے ان پر ہوا کو مسلط کر دیا قوم عاد کے اوپر،
اور ہوائیں چلتی رہی اور ان کو اٹھا کر کے آسمان میں لے کر جایا جاتا، پھر وہاں سے پٹک دیا جاتا، جس سے ان کے سر پھٹ جاتے، بھیجے باہر نکل جاتے، اور ان کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کھجور کا وہ تنا جو زمین پر کھوکھلا ہوتا ہے اور گرا ہوا ہوتا ہے، ایسے گرے پڑے ہو گئے۔ ان کا یہ دعویٰ تھا قوم عاد کا کہ ہم مضبوط ہیں، ہم طاقتور ہیں، دنیا میں ہم سے طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اپنے طاقت کے بلبوتے پہ انہوں نے اپنے زمانے کے رسول کی مخالفت کی اور ان کے طریقے کو اختیار نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کا مزہ چکھایا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، قوم سمود کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان پر ہم نے سخت چنگاڑ کو مسلط کیا، ایسی آواز اور چنگاڑ مسلط ہوئی کہ جس سے ان کی موت واقع ہو گئی، وہ چنگاڑ اور وہ آواز اتنی سخت تھی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ان میں سے بعض ایسے تھے جن کو ہم نے پانی میں غرقاب کر دیا۔ فرعون کا تذکرہ کتنا ہوتا ہے، اس کا چرچا کتنا تھا، اس کا بول بالا کتنا تھا، لیکن صبح کے وقت یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ساعت میں، چند منٹوں ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے پوری قوم کو دریا میں غرقاب کر دیا۔ کہا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعض کو ہم نے زمین میں بھی دھسا دیا۔ ایک قارون تھا جو تکبر کرتا تھا، اور تکبر میں اس نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو نہیں مانا، اللہ نے زمین میں دھسا دیا، قیامت تک دھستا جائے گا۔ یہ پتہ چلا کہ دین اسلام کے مقابلے میں جو تکبر اختیار کرے گا، تعصب سے کام لے گا، اس کی تعلیمات کو رون دے گا، پس پشت ڈال دے گا، اس کا انجام یہ ہوگا۔ ابھی آپ سن رہے ہوں گے کہ یہ سب باتیں تو بالکل عام سی ہے، ہم خطبے میں سنتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں قدم قدم پہ آپ دیکھیں گے اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آئے گی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، آپ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائیے، تیار نہیں ہے ماننے کے لیے۔ آپ ان کو بتائیے کہ فلاں فلاں کام ہے، بدعت ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ ان کے پیچھے پورا ایک پروسیجر ہے کہ بھئی ہمارے علماء، ہمارے مفتیان، ہمارے مدرسے میں اتنے بڑے بڑے لوگ پڑھاتے ہیں اور ہمارے باپ دادا یہ کرتے ہیں، اس طرح کے عذر وہ بیان کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہ تعلیمات کی مخالفت کرنا یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بنیادی وجہ اور بنیادی جڑ ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم پر بارش نہیں ہو رہی ہے، ہمارے بالکل ایک سوکھا سا ماحول ہے، بارش کا موسم بنتا ہے، 5-7 منٹ بارش ہوتی ہے، پھر بارش رک جاتی ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر، ہماری بستی کے اندر کوئی ایسی کمی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، تو ہمیں اس کو تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو مجھ سے ان کلمات کو سیکھے اور یا تو ان پر عمل کرے یا کسی کو سکھا دے تاکہ وہ اس پر عمل کر سکے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو سب سے زیادہ حدیث کا شوق رکھنے والے، سب سے زیادہ حدیثوں کو یاد کرنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں جو ان کو یاد کروں گا، اس پر عمل کروں گا اور اس کو دوسروں تک پہنچاؤں گا، یعنی دوسروں کو اس پر عمل کی ترغیب دوں گا۔ تو آپ نے 5 نصیحتیں فرمائی جو بہت قیمتی ہیں، اور ان 5 نصیحتوں کا آج ہم مختصر سا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلی نصیحت آپ نے فرمائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کے محارم سے بچو، اللہ کے حرام کردہ کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ ابھی اگر اس ایک حدیث پر شرح کی جائے اور اس سے جڑی ہوئی باتیں بیان کی جائے تو اس کے لیے ہمیں کافی وقت لگے گا، لیکن اختصار کے ساتھ ہمیں پہلے اس کو سمجھنا ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حرام کردہ کاموں سے تو بچ جا تو تو لوگوں میں سب سے بڑا عابد بن جائے گا۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا عابد کون ہے؟ جو سب سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، جو سب سے زیادہ روزے رکھتا ہے، جو حج اور عمرے زیادہ کر رہا ہے، پہلی صف میں اس کی حاضری ہوتی ہے، وہی ہمارے یہاں سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے اور وہ سودی لین دین کر رہا ہے، وراثت میں بہن کا حق نہیں دے رہا ہے، یتیم کا مال کھا رکھا ہے اس نے، اور وہ امور جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ لوگوں کے سامنے تو ان سے بچتا ہے، لیکن جب تنہائی میں جاتا ہے تو تنہائی میں جانے کے بعد وہ انہی گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ تو کیا ہے کہ ایسا آدمی عبادت کے اور اللہ کے حکم کے بیلنس کو برابر نہیں رکھ رہا ہے، یہ عبادتیں کر رہا ہے ایک طرف، دوسری طرف اللہ کے محرمات کا ارتکاب بھی کر رہا ہے، تو ایسا آدمی کامل عبادت گزار نہیں ہے، یا یوں کہیں حقیقی معنوں میں وہ عبادت گزار نہیں۔ اور یہ معاملہ کبھی اتنا خطرناک ہو جاتا ہے
کہ آدمی حرام کاموں کے ارتکاب کی وجہ سے کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں۔ اس سلسلے میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی ایک مشہور روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے، ذرا ہم کو ان کے بارے میں تفصیل سے بتائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انہی چیزوں میں مبتلا ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ تمہاری قوم میں سے ہوں گے، وہ تم ہی میں سے ہوں گے، اور تمہاری ہی طرح عبادت کرتے ہوں گے، جس طرح تم رات کو نمازیں پڑھتے ہو اس طرح وہ بھی رات کو نمازیں پڑھتے ہوں گے۔ دیکھیے یہاں فرائض کی بات نہیں ہو رہی، یہاں یہ بات ہو رہی ہے رات میں تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی وہ تہجد گزار ہوں گے اور تمہارے اپنے بھائی ہوں گے، صاحب ایمان ہوں گے۔ لیکن کیا ہوگا کہ جب وہ تنہائی میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں کو کر لیا کریں گے۔ اب آپ بتائیے آپ کا موبائل آپ سے کیا کیا کرواتا ہے؟ تنہائی ہماری کیسی ہے؟ جیسی ہماری تنہائی ہے آپ تصور کر لیجئے آپ کے قبر کی زندگی ویسی رہنے والی۔ آپ کی تنہائی اگر برائیوں سے بھری ہوئی ہے، آپ لوگوں کے سامنے پرہیزگار ہیں، جب قبر میں جائیں گے تو جیسے تنہائی میں گناہ کر لیا کرتے تھے ویسے ہی وہاں نتیجہ ملے گا آپ کو کہ بھئی تنہائی تمہاری اچھی نہیں تھی، اب یہاں پہ عذاب کا مزہ چکھو۔ تو تہامہ پہاڑ کے برابر، عرب کا ایک بڑا پہاڑ، اس کے برابر نیکیاں لے کر حاضر ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ سب کو گرد و غبار بنا دے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ میں بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس پر انسان کی توجہ نہیں ہوتی ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ ابھی آپ بتائیے ہمارے سماج میں نے ابھی نیا برا میں تذکرہ کیا تھا وراثت کے مسائل کے اوپر، جب بات ہو رہی تھی کہ اگر کوئی آدمی سودی لین دین کرتا ہے یا حرام کمائی کر رہا ہے تو ہمارا لوگ کہتے ہیں کہ دعوت نہیں کھانا، ان کے شادی بیاہ میں نہیں جانا۔ لیکن کوئی شخص اگر ہمارے یہاں وراثت میں بہن کا حق نہ دے، بھائی کا حق نہ دے، یتیم بھتیجے یتیم بھانجیوں کا حق مار لے جائے اور ابا کی پراپرٹی پہ ان کے مرنے کے بعد قابض ہو جائے، کہہ دے سب میرا ہے کسی کا کچھ نہیں ہے، تو ہمارے یہاں اس کے یہاں لوگ دعوت کھانے جائیں گے؟ جاتے ہیں لوگ۔ کیوں؟ وراثت میں بہن بھائیوں کا حق مار لینا اس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، لیکن ہوگا یہ قیامت کے دن کہ یہ حقدار ہیں۔ دنیا میں اگر آپ نے ان کا حق نہیں دیا تو آپ کا یہ گناہ دنیا میں معاف نہیں ہوگا، یہ آخرت میں آپ کے ساتھ جائے گا۔ قیامت کے دن ان کے حقوق کے بارے میں سوال ہوگا، تو جو آپ نے حق مارا ہوگا، ہڑپ کیا ہوگا، اس کے عوض آپ کو نیکیاں دینی پڑے گی۔ لہٰذا یہ معاملہ سینسیٹیو ہے، سنجیدگی سے اس کو لینا چاہیے کہ جس کا حق ہے، کسی سے قرض لیا آپ نے، کسی سے کوئی لین دین کیا آپ نے، تجارتی معاملات کیے، وراثت میں بھائی بہنوں کا حق ہے تو حقدار کو اس کا حق دے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تعالیٰ تم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانت کو اس کے اہل کے حوالے کر دو، یہ سب امانتیں ہیں ان کو دے دو جن کا ہے۔ آپ نے نہیں دیا، آپ اہل حدیث ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، چاہے جو اپنے آپ کو کہتے ہو، قیامت کے دن پھنسیں گے، یہ طے شدہ بات، کیونکہ حقوق کے معاف ہونے کے لیے شرط ہے کہ پہلے سامنے والا معاف کرے۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے سماج میں کتنے ایسے لوگ ملیں گے، معاملات ملیں گے، ان کی مہارت ہے یہ، وہ لوگوں کو پھنساتے ہیں جال لگا کر کے کہ بھئی پارٹنرشپ کرنی ہے، پھر پیسہ لیا، کھا گئے، ڈوب گیا بھائی۔ کسی سے قرض لیا، جال بچھاتے ہیں، روئیں گے گائیں گے، قرض لیں گے، پھر دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن حساب کتاب آپ دیکھیں، معاملات آپ دیکھیں، کوئی وضاحت نہیں ہے، کوئی صراحت نہیں ہے۔ لیکن یہی لوگ دیندار ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تو حرام سے بچے گا تو سب سے بڑا عبادت گزار ہوگا۔ یہ پیمانہ ہے، اس پیمانے کو چھوڑا نہیں جا سکتا، نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس کو۔ ہمارا کپڑا کتنا خوبصورت ہے، ہم کتنا اچھا چشمہ پہنتے ہیں، ہمارا ظاہری کتنا ہی معاملہ اچھا ہو، یہ معاملہ اچھا نہیں ہے تو ہم عبادت گزار نہیں ہے۔ اللہ کے حرام کردہ امور سے بچو۔ ابھی نماز پڑھیں گے ہمارے یہاں لوگ، جمعہ میں دیکھیے کتنی بھیڑ ہے، مسجد کے باہر جائیں گے تو کوئی کسی لڑکی سے بات چیت کر رہا ہے۔ دیکھیے آپ، خودکشی کے واقعات ہمارے یہاں ہر روز ہو رہے ہیں۔ بیچارے وہ جو سیاسی سماجی ورکر ہوتے ہیں جو خدمت کرتے ہیں، وہ میڈیا پہ آ کے بیان دے رہے ہیں آپ کے مسائل لاؤ ہم حل کریں گے، یہ اس کا حل نہیں ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مسجد سے، دین سے، کتاب و سنت کی صحیح اور سچی تعلیمات سے قریب کریں، ان کا ڈپریشن دور ہوگا، اللہ اس کے رسول کی ضمانت میں وہ آئیں گے۔ لیکن آپ کر ہی نہیں رہے ہیں۔ وہ تزکیہ نفس کا ہمارا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ ممبر و محراب سے ایسی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں جہاں شرک کی بو آ رہی ہے، لوگ بولیں اگر ہم تو کہیں گے یہ اختلاف کرتے ہیں،
ابھی میں نے آپ کے یہاں درس میں منگل کو بیان کیا تھا کہ ہمارے یہاں وہ طارق مسعود صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ وہ ہمارے محلے میں لنگر کی اور نیاز فاتح کی دعوت ہوتی ہے، ہم اس کو جا سکتے ہیں کیا؟ تو کہنے لگے کہ یہ سب اختلافی سوالات ہیں، آپ اس طرح کے سوالات کر کے مولویوں کو لڑاتے ہیں۔ بتائیے، اگر کوئی آدمی توحید کے متعلق یا شرک کے متعلق کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا جواب دینا یہ اختلاف کو برپا کرنا ہے۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں تو پھر آپ کو یہ وضاحت کرنا پڑے گی کہ اللہ نے انبیاء کو تو اسی کے لیے بھیجا تھا، تو کیا انبیاء اختلاف کرنے کے لیے آئے تھے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی توحید کی بات کرے گا تو ہمارا سماج کہے گا یہ اختلافی بات کرتے ہیں، یہ لوگ لوگوں کو لڑاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی آدمی توحید کا داعی ہے، شرک کا رد کرتا ہے، شرک کے بطلان کو واضح کرتا ہے، یہی لوگ سچے انبیاء کے وارث ہیں، یہی سچا مشن لے کے چل رہے ہیں۔ اتقی المحارم، اللہ کے محرمات سے بچو۔ صحابہ کرام پر تبرہ کرنا، ان کے بارے میں بری باتیں کہنا اور ان کو لعن طعن کرنا، ان کے بارے میں غیر مناسب بات کرنا، یہ بالاتفاق تمام ائمہ کے یہاں حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن ہمارا کچھ لوگ آپ کو ملیں گے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، انہیں لوگوں سے متاثر ہیں۔ ابھی سلمان ندوی اس بدبخت نے حضرت امیر معاویہ کے متعلق کچھ بدزبانی کری، یہ ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت بڑا معاملہ ہے، یقیناً بڑا معاملہ ہے، لیکن اس کے اثرات ہمیں اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، ہماری مسجدوں میں، ہماری صفوں میں آپ کو نظر آئیں گے کہ ہمارے اپنے لوگ انہی لوگوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے فرمایا، چاہے اہل بیت میں سے ہو چاہے اہل بیت میں سے نہ ہو، اگر کسی ایک صحابی پر کوئی آدمی لعنت کرتا ہے، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر لعنت ہے اللہ کی اور تمام فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ کس پر لعنت ہے؟ ایک صحابی پر جو لعنت کرتا ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں یہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں میں سے یہ بات شامل ہے، کتنے لوگ ہیں اس میں مبتلا ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہوا؟ آپ پر لعنت برس رہی ہے تو رحمت بھی برسے گی؟ نہیں، لعنت کا مطلب یہ ہوا کہ جب لعنت برس رہی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ پہ کسی نیک عمل کو آپ کے سر کے اوپر نہیں جانے دے گا، کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ اگر آپ کوئی لعنتی عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم پر حق ہے کہ کوئی بھی ایک صحابی ہو، ہم اپنی زبان کو ان کے تعلق سے محفوظ رکھیں، اپنے دل کو سلامت رکھیں۔ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کسی صحابی کے بارے میں کسی شخص کے دل میں کوئی شبہ آ جائے اسے کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ فوراً علماء کے پاس میں جائے، ان سے تشفی حاصل کرے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے دل میں کوئی بات تو پیدا کر لیا، وہ دل میں اس کی بات جم جائے اور وہی اس کے ایمان کے ختم ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں، صحابہ ہمارا عقیدہ ہیں، صحابہ معیار ہیں، قرآن و حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ ہیں۔ بدر میں ان کی خدمت نہ ہوتی ہمارا مسلمان نہ ہوتے۔ 313 مسلمان تھے، اگر پیس دیے جاتے، بہادر کے ساتھ نہ لڑتے تو آپ مسلمان ہوتے؟ بتائیے آپ۔ فرعون کو برا نہیں بول رہے، قارون کو برا نہیں بول رہے، ابو جہل ابو لہب کی برائی نہیں کریں گے، یہ مسجدوں میں بیٹھ کے ممبروں و محراب سے صحابہ کی برائی کریں گے، یہ برداشت کے لائق ہے؟ بتائیے آپ۔ نہیں، اتقی المحارم، اللہ کے نبی نے فرمایا محرمات سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ایسی بہت ساری حرام چیزوں کی پوری لسٹ ہے، اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمیں نماز روزے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حرام کردہ امور سے بطور خاص ہمیں بچنا ہے، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ ہمارا بے پردے کتنا ماحول بڑھتا جا رہا ہے، آپ دیکھیے کسی بھی مسلمان گلی میں محلے میں چلے جائیے، سب سے پہلا کام مسلمانوں کا اتکرمن کرنا۔ ابھی اگر ہم بول دیں تو کہیں گے بھائی دیکھو پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ آپ کا گھر اگر 12-25 کا ہے، پھر آپ نے 5-7 فٹ آگے نکال لیا ہے، لوگوں کو سواری لے جانے میں پریشانی ہے، آنے جانے میں دقتیں ہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ ہمارے چھوٹی بستیوں میں یہ ہے کہ کپڑا دھلنے کا ڈپارٹمنٹ گھر کے باہر رہے گا۔ بھائی بے پردگی ہو رہی ہے، آپ ہی خواتین گھر کے باہر کپڑا دھل رہی ہیں، ان کے بدن کا نشیب و فراز کسی کی نگاہ میں جاتا ہے تو اس کے گناہگار ہونے کا سبب کون ہے؟ آپ ہیں۔ شوہر کی غیرت کیسی ہے؟ شادی بیاہ ہوگی تو اس کو حلق تک جہیز چاہیے، ہاں حلق تو اس کو جہیز چاہیے، پلنگ بھی اس کے ڈیمانڈ کے مطابق، کباڑ بھی ویسا چاہیے، کچھ نہیں دیے تو تیرے باپ نے دیا ہی کیا ہے؟ اس کو لا کے ایسے گھر میں رکھے گا جہاں اندر کپڑا دھلنے کا انتظام نہیں ہے۔ کہاں جا رہا ہے سماج ہمارا؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ برائیاں ہوتی ہے، ہمارا کیسز ہو رہے ہیں ایسے، شادی کے 10-10 سال ہو گئے، 10-10 سال کے بعد بیوی قاضی کیا مقدمہ دائر کر رہی ہے، مجھے اپنے شوہر سے خلا چاہیے۔ میں حقیقی چیزیں بیان کر رہا ہوں، یہ کوئی زبانی نہیں ہے۔ میں کیوں چاہیے خلا؟ تو کہہ رہی ہے کہ اس لیے کہ
مجھے اپنے شوہر کے ساتھ اب نہیں رہنا ہے، مجھے وہاں گھبراہٹ ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، دنیا بھر کے بہانے. پھر اب سے گہرائی میں جائیے تو پتہ چلتا ہے بھائی ٹانکا کہیں اور فٹ ہے. بھائی اس کو یہاں سے آزاد ہو کر کے اپنی پسند کی جگہ جانا ہے. یہ برائیاں پنپ رہی ہیں، اس کے اسباب پر غور کرنا ہے، اس کا سدباب کرنا ہے. آپ کو آپ کے گھر کی عورتوں کو نگینے کی طرح رکھیے. وہ جب کوئی موتی ہوتی ہے یا سونے چاندی قیمتی چیز ہوتی ہے نا، اس کو ڈبیا میں رکھا جاتا ہے، اس کو کھولو تو صاف ستھری ہوتی ہے. ایسے اپنے گھر کی عورتوں کو رکھیے کہ وہ صاف ستھری رہے، انتہائی پاک باز رہے، اور ان کے حقوق کو اچھے انداز میں آپ ادا کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ سے ان کے بارے میں سوال کرے گا. تو ایک چیز بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور سے بچنا ہے، اس میں ملی جلی بہت ساری چیزیں. دوسری بات یہ ہے کہ وَأَرْضَى بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. اللہ کی تقسیم پر تو راضی ہو جا تو کیا ہوگا کہ تو لوگوں میں سب سے زیادہ امیر بن جائے گا. دیکھو ایک آدمی ہوتا ہے بہت امیر ہے، ایک آدمی متوسط درجے کا ہے، ایک آدمی غریب ہے. یہ تینوں غریب ہیں اگر دل کے امیر نہیں ہے تو. غریب بھی غریب ہوگا، متوسط بھی غریب ہوگا، اور امیر بھی غریب ہوگا. کب؟ جب دل کا مالدار نہیں ہے تو. دل کی مالداری کیا ہے؟ دل کی مالداری یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر آپ کا دل اللہ سے راضی اور خوش رہے کہ جو اللہ نے دیا میں اس پر راضی ہوں. ابھی امیر آدمی کا حال کیا ہے آپ دیکھیے، کروڑوں میں کاروبار، 100 لوم 200 لوم چل رہے ہیں. کسی کا 10,000 اگر دینا باقی ہے، ٹال مٹول ہیلے بہانے. لیکن عید بقرعید کی خریدی آپ دیکھیے تو بنیان انڈر ویئر ہمارے یہاں لوگ 500 1,000 روپے خریدتے ہیں. وہی لوگ جو 10,000 کسی کا قرضہ نہیں دے رہے. کیا یہ آپ دل کے امیر نہیں ہیں؟ کوئی آدمی زکوٰۃ لینے کے لیے جائے، کوئی صدقہ مانگنے کے لیے جائے، ضرورت مند ہو، رمضان میں آنا، ہم رمضان میں دیتے ہیں. پھر سال بھر کیا کرتے ہیں آپ؟ سال بھر صرف اپنا خزانہ بھرو، رمضان کا مہینہ آئے گا تو موٹی موٹی زکوٰۃ دے دیں گے. موٹی موٹی زکوٰۃ نہیں چلے گی، باریک باریک دینا پڑے گی آپ کو، گن گن کے نکال کے جتنا بن رہا اتنا دو آپ. تو سوچتا ہے کہ پورا سال محنت کرو، پورا مال گاؤں میرا ہو جائے گا جب، تب پھر اللہ کے راستے میں خرچہ کریں گے. پھر کیا ہوگا جب پورا مال گاؤں اس کا ہو جائے گا تب بولے گا آزو بازو کے علاقے بھی خریدتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے. پھر موت آئے گی اور قبر میں جائے گا تو جب یہ پیٹ پھٹے گا وہاں پر تو قبر کی مٹی بھرے گی اس کے پیٹ کو. پھر اس لیے سنجیدہ ہوئیے، ہر چیز کو دینی نقطۂ نظر سے سوچنے والے بنیے. ہم کیوں ہر چیز کو دنیا کے اعتبار سے سوچتے ہیں؟ کوئی غریب آیا، آپ اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، تو اپنے مال کو محفوظ کر رہے ہیں، آپ مال کو پاک و صاف کر رہے ہیں، اپنی مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے ایک سبب و ذریعہ اختیار کر رہے ہیں. آپ کے سماج میں، مسلمانوں کے سماج میں کوئی بھی آدمی ایسا ہو غریب نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پاس اتنا مال ہے، ہمارا اتنا مال ہے، کوئی غریب نہیں رہے گا ہمارے سماج میں. لیکن کیا ہے، ہم دینا نہیں چاہتے. ہماری سیاست ہے، پالیسی ہے، غریب آدمی غریب رہے، امیر آدمی امیر رہے. یہی سیاست یہود و نصارہ کی بھی ہے کہ مسلمان غریب ہے تو ہمیشہ غریب رہے، پسماندہ ہے تو ہمیشہ پسماندہ رہے. جب تک پسماندہ نہیں بنائیں گے تو حکومت کیسے کریں گے؟ وہی ہمارے سماج کا سود کی حال ہے. غریب آدمی امیر ہو گیا تو ہمارا کیسے چلے گا پھر؟ تو اللہ کی تقسیم پر غریب آدمی راضی رہے کہ اللہ نے آپ کو چھوٹا موٹا گھر دیا ہے، گھر پریوار دیا ہے، بیوی بچے ہیں، امن کے ساتھ کھا پی لیتے ہیں، نماز روزہ کر لے رہے ہیں، ہم اللہ سے راضی ہیں. بھی نماز روزے کی بات آ گئی، ہمارے لوگ جذباتی دین سے تعلق بناتے ہیں. جذباتی تعلق کیسا ہوتا ہے؟ کرونا میں اگر منع کر دیا گورنمنٹ نے کہ بھئی 5 آدمی جمع نہیں ہونا تو مسجد کے پیچھے کے دروازے سے آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے. لیکن ابھی دیکھیے آپ، جمعہ میں لوگ آئیں گے 1:15 بجے کے بعد، 1:30 بجے کے بعد، 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ مسلمان ہیں. پھر یہی چیخیں گے چلائیں گے سعودی عرب کیا کر رہا ہے، فلسطین میں تو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تم کیا کر رہے ہیں؟ تم فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ ابھی اگر میں بولوں کہ جمعہ میں ہاتھ اٹھائیں کتنے لوگوں نے آج فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، وہ شرمندہ ہو جائیں گے. ہم شرمندہ ہو جائیں گے. ہمیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم کیا کر لیں. لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے تو اللہ تعالیٰ کا قانون بدل جائے گا. رسولوں کے ماننے والوں پر اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب وہ اللہ کے مطیع اور اس کے فرما بردار ہوتے ہیں. اس میں تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو، تم کامل مومن ہو جاؤ گے. اب یہ معاملہ بھی سماج سے جڑا ہوا ہے. ہمارے ہاں پڑوس میں لوگوں کو رہنے کا سلیقہ نہیں ہے.
پڑوس میں اگر ہم رہتے ہیں کسی کے تو ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ بازو والے کی ہر باریک باریک بات ہمیں پتہ ہونا چاہیے. کوئی مہمان آ کے تاک جھانک میں لگے کیوں آیا بھائی, یہ کہاں سے آیا, کیا معاملہ ہے, پتہ چلنا چاہیے. پتہ چلا اس کی بچی کی شادی کا معاملہ ہے تو اس کو جا کے ملیں گے, تیرے کو کیا پتہ کیسے لوگ ہیں, کہاں پھنس رہا تو. یہ صورتحال. محبت بنے گی آپ کے پڑوسی سے؟ بتائیے. اس کے یہاں کوئی معاملہ ہو گیا, آپ خوش ہو رہے ہیں. صرف ہمارے یہاں لوگ میت میں سنجیدہ ہوتے ہیں, کسی کا میت ہو گئی چھوٹا سا منہ لے جا کے بیٹھ جائیں گے, لیکن شادی بیاہ ہے وہ اچھا کما کھا رہا ہے تو ان کو بہت تکلیف ہے, یہ مسلمان ہے. کیوں ایسا ہے بھائی؟ اور صورتحال تو علماء کے تعلق سے بگڑی ہوئی ہے. عالم بولے تو امام مسجد کا مؤذن غریب ہونا, یہ اونچا نیچا پیجامہ پہنے کا چلے گا, خراب کرتا اچھا پہنے تو لگتا مولانا کسی نے دیا ہوگا تحفہ وحفہ. موبائل وائل اچھا آ جائے اب کہاں سے لائے مولانا؟ بھائی وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے, آپ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, اس کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے علماء مضبوط ہوں گے تو آپ کا دین مضبوط ہوگا. یاد رکھیے گا, فتنوں سے اور شبہات سے بچانے والے سایہ دار درخت کی طرح ہمیشہ علماء ہوتے ہیں, جوہلا نہیں ہوتے, غیر پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. آپ کو مسئلہ آ گیا بھائی, میت ہو گئے, جنازے کی نماز میں کچھ مسئلہ آ گیا یا کوئی اور معاملہ ہو گیا, کہاں سے حل لائیں گے آپ؟ ایک آدمی طواف کر رہا تھا, طواف آدھا ہو گیا, اس کو آخری چکر ہے معلوم پڑا اس کے کپڑے میں گندگی لگی ہے. اب وہاں سے سوال کر رہا ہے کہ بھائی طواف میں کر رہا تھا, مجھے طواف کے 7ویں چکر میں پتہ چلا حج یا عمرہ کے کہ میرے کپڑے میں گندگی لگی, میں کیا کروں؟ جواب دے لیں گے آپ لوگ؟ مطالعہ کر کے بتا لیں گے آپ؟ نہیں, علماء کے پاس جانا پڑے گا. تو علماء آپ کے دین کے محافظ ہیں. بطور خاص بات یہ کر رہا تھا کہ پڑوسی ہے, پڑوسی کے ساتھ آپ کا اچھا سلوک ہونا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے, پڑوسی کے بارے میں تاکید کرتے رہے, یہاں تک کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حقدار نہ قرار دے. یہ اس بات کی اہمیت کو دلالت کرتا ہے کہ پڑوسی کا حق آپ کے اوپر کیا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا, میں بنا کپڑے کے تھا تو نے کپڑا نہیں پہنایا, بیمار تھا تو نے بیمار پرسی نہیں کی. بندہ کہے گا اللہ تو اس سب چیزوں سے پاک ہے, کہا پاک ہوں, تیرا پڑوسی دنیا میں ایسا تھا تو نے کیا کیا اس کے لیے؟ پڑوسی ہمارا ہے, سوال ہم سے ہوگا. بھائی بند ہے, دوسرے محلے میں رہتے ہیں, آپ کے گھر میں آگ لگے گی, وہ بعد میں آئیں گے, پہلے پڑوسی آئے گا. اور یہ تعلیم ہے ہمارے اسلام کی کہ اگر پڑوسی غیر مسلم بھی ہے اس کے ساتھ بھی آپ کو حسن سلوک کرنا پڑے گا. ہمارا حسن سلوک مسلمانوں کے ساتھ اچھا نہیں. ہمارا مسجد میں چھوٹی چھوٹی بات سے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے, کوئی چلانے لگتا ہے, کہیں جھگڑا ہوتا ہے کہ کھڑکی بند کرنے کھولنے پر مسئلہ ہے. ہم مل جل کر رہنے کا مزاج بنائیں. ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے ایک دوسرے کی تعلیف قلب کریں, چھوٹا آدمی بڑے کی عزت کرے, بڑا آدمی چھوٹے کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے. کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو پہلے غلطی دیکھو کیسی ہے, ضروری نہیں غلطی ہو جائے تو مسجد کے باہر کر دو, نہیں, غلطی ہوتی ہے تو معافی کا بھی اللہ نے اس میں آپشن رکھا ہے. تو پڑوسی بھی سبھی اس سے سلوک کرو. آس پاس میں جو لوگ رہتے ہیں, دوست احباب ہیں, مسجد کے لوگ ہیں, ذمہ دار ہیں, ان کے ساتھ بھی آپ اچھا رویہ, اچھا اخلاق کا معاملہ کرو, تبھی آپ کی نماز روزہ یہ سب چیزیں کام آئے گی. اس کے بعد اللہ کے نبی نے چوتھی نصیحت کی کہ تم دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. صحیح بات اس میں یہ ہے کہ یہ چیز واجب ہے. آپ پسند کرتے ہیں کوئی آپ کی بے عزتی کرے؟ بتائیے. آپ پسند کرتے ہیں کوئی آپ کی بہن بیٹیوں پہ گندی نظر رکھے؟ نہیں پسند کرتے نا. آپ پسند کرتے کوئی آپ کے ماں باپ کو برا بولے؟ نہیں. تو آپ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کریں. آپ پسند کرتے ہیں آپ جہنم میں جائیں؟ نہیں. تو دوسرے مسلمان کے لیے پسند کریں, اس کو جہنم سے بچائیں گے آپ, اس کے لیے آپ کوشش کریں گے. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. پھر اللہ کے رسول نے آخری میں فرمایا کہ وَلَا تُكْسِرُ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكَ تُمِيتُ الْقَلْبَ, کہ زیادہ ہنسا نہ کرو, زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ میت میں بھی سنجیدہ نہیں ہوتے. ہنسنا منع نہیں ہے, آپ اپنے گھر والوں سے خوش طبعی کیجئے. کچھ لوگ گھر کے باہر بہت خوش ہوتے ہیں, گھر میں جیسے ہی گئے تو ویسے ہی منہ بگاڑ لیا, بیوی سے اچھا رویہ نہیں ہے, بچوں سے اچھا رویہ نہیں ہے, گھر میں ہٹلر بن کے رہ گئے. باہر کے لوگ تعریف کرتے ہیں یہ آدمی اچھا ہے, گھر کے لوگ کیا بولے بہت برا آدمی. آپ کے گھر والوں کی گواہی اصل ہے. آپ کی بیوی آپ کے بارے میں کیا گواہی دیتی ہے؟ سسرال میں شکایتیں ہیں بیوی کی, شوہر کا رویہ اچھا نہیں ہے, محبت نہیں کرتا, کچھ کھلاتا پلاتا نہیں ہے. عورتیں ناشکری ضرور ہوتی ہیں, لیکن ہمارا کام ہے ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. تو کثرت ضحک منع نہیں ہے, لیکن خاص موقعوں سے ہنسنا, بولنا, خوشحال رہنا, خوشحال رکھنا, یہ کیا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے. لیکن کثرت سے ہنسنا کیا ہوتا ہے؟ یہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے. آپ اس بات پر غور کیجیے, آخری بات, کہ
کثرت سے ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے، کسی فلسفی کا بیان نہیں ہے، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا. کیوں؟ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی پر مبنی بات ہے کہ اگر آدمی زیادہ ہی ہنسنے لگے گا تو دل مردہ ہو جائے گا، توفیق چھن جائے گی، نیکی کی طرف رغبت کم رکھے گا. مسجد میں آئے گا تو بھی ہنسے گا، درس قرآن میں بھی اس کو ہنسی آ رہی ہے، خطبے مولانا ہنسا دیے تو پھر تعریف کرتے آج مولانا کا بیان بڑا اچھا رہا، کیوں؟ بہت مزہ آیا. یعنی ہمارے یہاں درس اور تقریر ایسی ہونی چاہیے لوگوں کے کان کو مزہ آئے. آپ اصلاحی بات کریں، لوگوں کے ایسے مرضوں پر ہاتھ رکھے جو جہاں علاج کی ضرورت ہے تو لوگ کہیں گے بہت سخت بولتے ہیں، بڑے کڑو زبان مولانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے، ہمیں ان گزارشات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سچا پکا دیندار بنائے، حرام سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت سے محبت کی توفیق دے، صحابہ و اہل بیت سے محبت کی توفیق دے، ان کے دفاع کی توفیق دے، کتاب و سنت کے دفاع کی توفیق دے. جو لوگ پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو مقروض ہے اللہ ان کے قرضوں کو ادا کر دے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو لوگ دین سے، مسجد سے، اللہ اس کے رسول سے دور ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو کتاب و سنت سے قریب کر دے، دین کی محبت پیدا کر دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ دنیا میں جب تک زندہ رکھے عزت کے ساتھ، امن کے ساتھ، احترام کے ساتھ دین اسلام پر زندہ رکھے، دین اسلام پر ہمیں موت نصیب فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وجل.